السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے، اور دعا ہے کہ جو لوگ جہاں جہاں جس کام میں بھی مصروف ہیں، اللہ پاک ان سب کو برکت دے، نہ ختم ہونے والا رزق دے، صحت دے، اور ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ کافی دنوں بعد آپ سے بات ہو رہی ہے۔ کچھ مصروفیت چل رہی تھی، بہت کوشش کی کہ آپ لوگوں سے بات کنٹینیو ہوتی رہے، بٹ کچھ وجوہات کی وجہ سے آپ لوگوں سے بات چیت نہیں ہو سکی۔ آج آفس سے نکلنے سے پہلے پھر کہیں بزی ہونے سے پہلے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے بات کر کے پھر میں نکلوں۔ موسم بہت اچھا ہے، آج سارا دن بارش رہی اور بہت بہت خوبصورت ویدر تھا۔ سورج بھی چمک رہا تھا، بارش بھی ہو رہی تھی۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اگر سورج کی روشنی کے ساتھ، سورج کے چمکتے ہوئے اگر بارش ہوتی ہے تو آپ کو دعا کر لینی چاہیے، وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو آپ کو بھی کبھی اگر ایسا موقع ملے تو ضرور دعا اپنے لیے اور سب کے لیے کیا کریں۔ آ، جب آپ بے ساختہ کبھی کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ زیادہ تر قبول ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت سارے معاملات کو اس میں آسانیوں میں بدل دیتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب نے جو اپنے زندگی کے معاملات ہیں وہ جاری و ساری رکھے ہوئے ہوں گے، اور بہت سارے لوگ کوشش میں ہیں کہ ان کے معاملات زندگی کے اچھے سے گزر سکیں۔ ہم لوگ جب زندگی کی بات کرتے ہیں تو اس کو گزارنے کے لیے بعض اوقات اتنے مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے کہ جس میں سمجھ نہیں آتا کہ اس وقت سے اب کیسے نکلا جائے اور کس طریقے سے اس کو معاملات کو آگے چلایا جائے۔ ایسے وقت میں ہمیں ضرورت ہوتی ہے اپنوں کی، سہاروں کی، دوستوں کی، اور یہ آزمائی ہوئی بات ہے کہ جب کبھی کسی پر تھوڑا سا مشکل وقت آتا ہے تو اپنے لوگ اور دوست اور جو سہارا ہوتے ہیں وہ بھی بعض اوقات نہیں، زیادہ تر کنارہ کر جاتے ہیں۔ اور یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ معاملات اچھے ہونے کی بجائے مشکلات میں اضافہ کا باعث بن جاتے ہیں۔ کئی بار اس بات پہ سوچنے کا سوچ چلی جاتی ہے، کئی بار اس بات پہ سوچتا ہوں کہ انسان زندگی میں اپنوں کو جو وقت دیتا ہے، دوستوں کو وقت دیتا ہے، رشتوں کو وقت دیتا ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ ہم کسی ایسے ہی وقت کے لیے کسی کو اپنا بناتے ہیں کہ جب ہم پر کوئی مشکل آئے، کوئی تکلیف آئے، تو ایسے میں وہ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں۔ زیادہ تر لوگوں کو جو دیکھا گیا ہے کہ اگر مشکل آتی ہے تو وہ کسی سے کوئی مالی امداد نہیں مانگتے، کچھ اور ایسا نہیں مانگتے، ان کو ایک حوصلہ چاہیے ہوتا ہے مشکل وقت میں جو ان کے اپنے ہی دے سکتے ہیں۔ اور افسوس کے ساتھ وہ اپنے ایسے موقع پر اگر نہ، زیادہ تر نہیں ہوتے، اگر نہ ہوتے ہیں تو انسان وہ تکلیف بڑی جلدی گزار لیتا ہے۔ جو بھی مشکل وقت ہے وہ تو ہم نے خود نہیں گزارنا ہوتا ہے، ہمارے دوستوں نے یا رشتہ داروں نے یا کسی نے بھی اس مشکل وقت کو نہیں گزارنا ہوتا۔ ان سے صرف اتنا ہی چاہیے ہوتا ہے کہ وہ ہماری ایک حوصلہ افزائی کر دیں، چند ایسی باتیں کر لیں جس سے کچھ لمحوں کے لیے ہم اس مشکل کو بھول جائیں یا آسان سمجھنا شروع کر دیں، یا کچھ ایسی باتیں کر دیں کہ ہمارے اندر ایک ہمت پیدا ہو جائے۔ جب انسان پہ کوئی مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو وہ انسان ذاتی اندرونی طور پہ کمزور ہو جاتا ہے، اور اس کمزوری کی حالت میں وہ غلط فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے اپنے ساتھ کئی بار ایسا ہوا زندگی میں کہ ایسے مشکل واقعات آئے، ایسے حالات آئے کہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا، اور اس وقت میں کافی حد تک میں ایسے فیصلوں پر پہنچ گیا کہ جو غلط تھے۔ وقت نے ثابت کیا کہ اگر میں وہ فیصلے اس وقت کر لیتا تو میرے لیے وہ نقصان دہ ہو سکتے تھے، لیکن اس لمحے میں کچھ ایسے دوست ملے، کچھ ایسے چاہنے والے ملے، کچھ ایسے ساتھی ملے، کچھ ایسے رشتہ دار ملے جنہوں نے مجھے حوصلہ دیا، اور اس حوصلے کی وجہ سے آج جب میں پلٹ کر اس ٹائم کو، مشکل کو دیکھتا ہوں، مشکل گزر جاتی ہے، وقت گزر جاتا ہے۔ اس بات پہ ایک بہت ہی اچھے دوست کی ایک بات یاد آ گئی۔ کسی وقت میں ایک کوئی دوست ہوا کرتے تھے، آج کل وہ رابطے میں نہیں ہیں، بہت پرانی بات بتا رہا ہوں کہ وہ ذہنی طور پہ کچھ مشکلات کی وجہ سے پریشان ہونے کی وجہ سے، کچھ سائیکلوجیکلی ان کو
मेंटली डिस्टर्बेंस इतनी ज़्यादा थी कि वो हाफ यू कह लें कि बैठे बैठे उनको कुछ डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते थे। तो वो कभी कभी बैठ के हंसते थे और कहते थे कि अहमद साहब, वक्त वक्त वो भी नहीं रहा, वक्त ये भी नहीं रहेगा। तो आज कभी कभी उनकी बात याद आती है कि वक्त वो भी नहीं रहा तो वक्त ये भी नहीं रहता। मुश्किलात गुज़र जाती हैं, लेकिन उन मुश्किलात के दरमियान आने वाले जो मामलात होते हैं उस वक्त की वो बातें ज़रूर याद रह जाती हैं जिन्होंने साथ दिया होता है, और जिन्होंने साथ छोड़ दिया होता है वो तो ख़ास तौर पर याद रहते हैं। और याद रखना भी चाहिए। अगर आप समझदार हैं तो ऐसों को ज़रूर याद रखा करें जिन्होंने आपको मुश्किल में वक्त छोड़ दिया और अच्छे में आपका साथ दिया। अच्छे में तो सभी साथ देने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जो मुश्किल में आपके साथ खड़े हैं वही आपके एक्चुअल मुखलिस और अच्छे लोग हैं। उनका आपको भी साथ देना चाहिए उन लोगों के साथ। मगर बाज़ औक़ात हमारी जजमेंट, हमारे जो किसी को समझने के जो लेवल होता है उसमें कुछ हम गलतियां करके ऐसे लोगों को पसंद करना शुरू कर देते हैं, या ऐसे लोगों के साथ चलते हैं, ऐसे लोगों का साथ देते हैं जो कि किसी भी तरह से हमसे मुखलिस नहीं होते, और हम उनको समझे बगैर उन लोगों का साथ नहीं देते जो हमें समझाते हैं, बताते हैं, और उन लोगों का साथ देते हैं जो कि जिनको हमारी मुश्किलात से, परेशानियों से कोई उनको प्रॉब्लम नहीं होती। वो बस अपना वक्त पास करते हैं, टाइम पास करते हैं और वो आगे चल पड़ते हैं। ऐसे लोगों को पहचानना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कैसे समझा जाएगा कि कौन हमसे मुखलिस है और कैसे समझा जाएगा कि कौन हमसे मुखलिस नहीं है? बहुत आसान है। अगर कोई ऐसा शख्स जिसके सामने अगर आप कोई भी ज़िंदगी का अच्छा बुरा कोई भी बात फ़ैसला करने के लिए बात या मशवरा मांगते हैं, तो अगर वो शख्स आपको किसी पॉजिटिव डिटेल्स में बात समझाना शुरू कर दे, तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि यह बंदा मेरी फ़िक्र कर रहा है और मुझे इसको डिटेल में समझा रहा है। और अगर कोई शख्स कहता है हाँ ठीक है, देख लो, कर लो, ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी है, जैसा करना चाहो कर सकते हो। अगर कोई आपको सही पॉजिटिव जवाब नहीं देता आपके किसी भी फ़ैसला, आप इसको किसी को ट्राई कर सकते हैं ना। आप कोई अपनी मुश्किल बताएं किसी को, और अगर वो आपको उस मुश्किल का सही जवाब नहीं देता है तो इसका मतलब वो बंदा आपसे, या जो भी आपका वो रिलेशन है, वो आपसे फेयर नहीं है, आपसे मुखलिस नहीं है। तो ऐसे लोगों से आप भी किसी किस्म की उम्मीद ना बांधें। और इसी तरह अगर कोई शख्स आपको फ़ौरन इमीडिएट कोई अच्छा मशवरा देता है, अच्छी गाइडलाइन देता है, तो आप समझ जाएं कि ये बंदा मुझसे फेयर है और इसको मेरी फ़िक्र है और ये बंदा मुश्किल में मेरे साथ खड़ा होगा। तो ये बड़ा एक आसान सा मैंने आपको तरीका बता दिया किसी को समझने के लिए कि आप किस तरह किसी के साथ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो बंदा आपके साथ कितना फेयर है। तो बात चल रही थी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात के बारे में। तो सम टाइम ऐसा होता है कि इंसान बहुत अपने आप को अकेला महसूस करता है। फ़ैसले करने के लिए, आगे चलने के लिए मुश्किलात ऐसी आ जाती हैं, बाज़ का तो बहुत अपने करीबी लोगों से तकलीफ़ें पहुंचती हैं। ऐसे में कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को तन्हा ना करें, या तो अपने इर्द गिर्द कोई ऐसा दोस्त बना कर रखें जिनसे आप शेयर कर सकें। और अगर कोई आपके इर्द गिर्द ऐसा नहीं है तो अपने रब से, अल्लाह ताला से अपना मामला सीधा रखें और आप इबादत की तरफ जाना शुरू कर दें। जितना ज़्यादा आप इबादत की तरफ चलेंगे, जितना ज़्यादा अपने आप को बिज़ी कर लेंगे अच्छाई की तरफ, आपकी वो मुश्किलात, सबसे पहला इबादत का जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि आप साइकोलॉजिकली जिस मुश्किल वक्त में गुज़र रहे होते हैं, जो स्ट्रेस होती है, टेंशन होती है, सर का दर्द हो रहा है, जिस्म में प्रॉब्लम है, उस स्ट्रेस की वजह से और कोई आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं बॉडी में, वो सारी की सारी इमीडिएट इबादत का सबसे पहला इफ़ेक्ट ये आता है कि आप इमीडिएट उन सारी चीज़ों में रिलैक्स होना शुरू, जो ही आप वज़ू करेंगे, जो ही इबादत आप स्टार्ट करेंगे, आपका जो भी मज़हब है, हर मज़हब का इबादत का एक तरीक़ाकार होता है, उस जो ही आप इबादत की तरफ आएंगे तो इबादत करते ही आपको सबसे पहला जो रिज़ल्ट आएगा, जो सबसे पहला फ़ायदा होगा वो ये होगा कि आप उस स्ट्रेस वाले मोड से निकल आएंगे, स्ट्रेस से बाहर आ जाएंगे। उसके बाद आप जब उसको पाबंदी से करते रहेंगे, तो जब आप रब से मांगेंगे, अल्लाह से मांगेंगे, तो वहाँ से जब रिटर्न्स आना शुरू होते हैं, जब आना शुरू होते हैं तो आपके मामला ठीक होने की तरफ चलना शुरू कर देते हैं।
بہت سارے دوست ایسے ملتے ہیں جن کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ یار تم عبادت کرو، صدقہ دو، معاملات کو ٹھیک طریقے سے لے کے چلو، تو اکثر وہ یہ کہتے ہیں کہ یار اب تو نمازیں بھی کافی پڑھ لیں اور اس کا بھی رزلٹ نہیں آیا، اثر نہیں آیا. تو یاد رکھیے کہ جب آپ کسی بادشاہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں تو بادشاہ کے دینے کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، اور جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تمام جہانوں کا مالک ہے، اس کا بھی دینے کا ایک اپنا انداز ہے. وہ معاملات کو اس طریقے سے سیٹ کرتا ہے آپ کے لیے کہ آپ جب اس جگہ سے نکل کر اس دوسرے فیز میں آتے ہیں تو پورا ایک سرکل چینج ہونا ہوتا ہے. تو اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. تو پلیز جب رب سے مانگیں، اللہ سے مانگیں، تھوڑا سا ویٹ کیا کریں. کسی اپنے سے مانگیں تو ضرور اس کو دوبارہ ایک بار اسی دن پوچھ لیا کریں کہ یہ کام بولا تھا. لیکن جب اللہ سے مانگیں تو مانگتے رہیں، مانگنا نہ بند کریں، بٹ انتظار کریں، ویٹ کریں، تھوڑا سا پیشنس سے. ملتا ہے، ضرور ملتا ہے. کس طرح ملے گا، کب ملے گا، کہاں ملے گا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو جب آپ کبھی اور مشکلات بھی انہی لوگوں کو آتی ہیں جو زندگی میں کامیابی کی طرف سفر کوئی باندھتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں. جو لوگ اپنی زندگی میں کوئی چینج نہیں لاتے، کوئی اپنی لائف کو آگے نہیں بڑھانا چاہتے، ان کو مشکلات بھی کچھ نہیں آتی ہیں. ان کا سیم ایسے ہی صبح اٹھنا، ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائمنگ میں انہوں نے اٹھنا ہوتا ہے. اب وہ جو بھی کام میں ہیں، اگر وہ جاب کرتے ہیں تو اپنی جاب پہ جائیں گے، ان کا واپس آنے کا ایک ٹائم ہے، سونے کا ایک ٹائم ہے، کھانے کا ٹائم ہے، اور پھر وہ سو جاتے ہیں. صبح اٹھ کے پھر سے اسی روٹین میں دوبارہ سے بزی ہو جاتے ہیں. اگر کوئی گھر پہ ہیں، کوئی لیڈیز ہیں، ان کا بھی اگر ان کی لائف میں کوئی اور ایکٹیویٹیز نہیں ہیں، اگر وہ اپنی لائف کو کامیابی کی طرف یا کسی اور سکسیس کی طرف یا کسی چینج کی طرف لے کے نہیں جانا چاہتے، تو ان کی بھی روٹین ایک ہی ہوتی ہے: صبح اٹھنا، کھانا پکانا، گھر فیملی کو دینا، اور اس کے بعد دوبارہ وہی سب معاملات. تو ان کو اس ٹائپ کی تکلیف بھی نہیں آتی. لیکن جو لوگ آگے کی طرف بڑھتے ہیں، جو لوگ بڑھنا چاہتے ہیں، ان کو پریشانیاں بھی آتی ہیں. اور آپ اگر سچے ہیں، حق پہ بات کرنے والے ہیں، تو حق پہ چلنے والوں کو زیادہ تکلیفیں آتی ہیں، سچ بولنے والوں کو زیادہ تکلیفیں آتی ہیں. جس نے حق کی بات نہیں کرنی، سچ نہیں بولنی، اس کو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں آئے گا. جب آپ حق پہ چلنے کا سوچ لیتے ہیں، جب آپ آگے بڑھنے کا سوچ لیتے ہیں، تو آپ کو تکلیفیں بھی آئیں گی. جب سفر کریں گے تو آپ کو سفر کے دوران گرد و غبار، مٹی دھول بھی لگے گا، بھوک بھی لگے گی، سکون بھی نہیں ملے گا، اور پریشانیاں بھی آئیں گی، تکلیفیں بھی آئیں گی. تو ایسے لوگوں کو جب آپ لمبا سفر کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی راستے کی تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑے گا، اور ان کو برداشت کرنے کے طریقہ کار بھی سیکھنے پڑیں گے. تو سیکھنے کے لیے آپ اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز آتی ہیں، ان کو دیکھا کریں. جو موٹیویشنل ایک جو چیزیں ہوتی ہیں، ان کو سمجھا کریں، سنا کریں، دیکھا کریں، اور اس سے اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا کریں. اللہ تعالیٰ کے بعد آپ کس طرح آسانی سے اپنے لائف میں لا سکتے ہیں کہ کسی ایک اچھے مخلص ایسا ایک دوست ہونا چاہیے آپ کے پاس ساتھ، جس کا آپ کی لائف سے کسی قسم کا غرض نہ ہو، آپ سے کسی قسم کا غرض نہ ہو، کوئی انٹرسٹ اس کا نہ ہو، اور وہ آپ کی بات سن سکے. تو ایسے کسی ایک ایسے انسان کو اپنی لائف میں رکھیں جن کو آپ کھل کے اپنی باتیں بتا سکتے ہوں. ویسے تو نارملی ہم سب کچھ سبھی کو بتا دیتے ہیں، لیکن کوئی ایک ایسا ہونا چاہیے جس کو آپ سیپریٹلی آپ اس سے ڈسکس کر سکیں، سب سے ہٹ کر ڈفرینٹ کوئی ہونا چاہیے، جن سے آپ اپنے دل کی باتیں کر سکیں، اپنے مشکلات بتا سکیں، اور اس کا آپ کی لائف میں ڈائریکٹلی کوئی انٹرفیئر نہ ہو. کیونکہ جب آپ کسی ایسے کے ساتھ اپنی باتیں ڈسکس کرتے ہیں جو کہ آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں جڑا ہوا ہے، تو وہ بھی کہیں نہ کہیں ان مشکلات کے آنے کا سبب بن سکتا ہے. تو اس لیے کسی ایسے شخص کا انتخاب کریں، کسی ایسے شخص کو اپنی لائف میں انٹر کریں جس کا آپ کی زندگی میں، روزمرہ کے معاملات میں، آپ کے بزنس میں، آپ کی جاب میں، آپ کے گھر میں، آپ کے پڑوس میں، رشتہ داری میں اس کا کوئی تعلق نہ ہو، معاملات نہ ہو. جب آپ اس سے ایسی کو اپنی مشکلات شیئر کریں گے تو وہ ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی اچھا سلوشن آپ کو دے گا. اور میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ کیسے پہچاننا ہے کہ کوئی بندہ آپ سے مخلص ہے، اور کیسے آپ نے پہچاننا ہے کہ کوئی مخلص نہیں ہے. آپ اپنا کوئی پریشانی اس کے سامنے رکھیں، اگر وہ آپ کو اچھا سلوشن دے گا تو آپ سے مخلص ہوگا، اس کو فکر ہوگی، وہ آپ کو پھر وہ فالو اپ بھی کرے گا، کیا وہ آپ کا مسئلہ ہوا نہیں ہوا، اس طرح سے کر کے وہ آپ کو فالو بھی کرے گا. اور اگر کوئی ایسا شخص جو کہتا ہے اچھا یار دیکھ لو، ایسا تو ہوتا ہے زندگی میں، سب پریشان ہے، میں تو خود پریشان ہوں، میرا مسئلہ، وہ جب اپنے مسئلے بتانا کوئی شروع کر دے تو اٹس مین کہ وہ آپ سے مخلص نہیں ہے. تو ایسے کسی کو ڈھونڈیں، اور اللہ کے بعد، اللہ کو اپنی پریشانیاں بتانے کے بعد انتظار کریں، اور اپنے آپ کو تھوڑا سا
کول ڈاؤن کرنے کے لیے اپنے دل کی باتیں کسی ایسے سے کریں جو آپ کے روزمرہ کی لائف میں اس کا انٹرفیئر نہ ہو، تو اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے۔ جب مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، جب آپ کوئی اچھا کام کرنے کا ٹھان لیتے ہیں، تو پریشانیوں میں سب سے جو بیسک چیز ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو گھبرانا نہیں ہوتا، ٹینشن نہیں لینی ہوتی۔ اگر آپ گھبرا جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، تو وہ آپ کو مزید آپ کی پریشانی بڑھے گی، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وقت بہت زیادہ لے لیا آپ لوگوں کا، میں اجازت چاہوں گا۔ ایک بہت ہی اچھا شعر اسی بات پہ میرے ایک دوست نے میں سنایا، مجھے اچھا لگا، میں نے سوچا کہ اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے۔ تو جس وقت آپ اپنی کسی کو پریشانیاں بتاتے ہیں، میں نے جو آپ کو پہچان بتائی کہ اگر کوئی ایسا شخص جو آپ کو بجائے آپ کی کسی پریشانی کا حل بتانے کی بجائے وہ اپنے مسئلے بتانا شروع کر دے اور وہ آپ کو کوئی ہیلپ آؤٹ نہ کرے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو مریض ہم کو دوائیں بتانے لگے، مریض ہم کو دوائیں بتانے لگے، برا جو وقت آیا تو سب آزمانے لگے، مریض ہم کو دوائیں بتانے لگے، وقت جو برا آیا تو سب آزمانے لگے۔ تو برے وقت میں لوگ آزماتے ہیں، ساتھ چھوڑتے ہیں، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے امید ہے آپ سب کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور سبسکرائب ضرور کر لیں، اس میں آپ کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سبسکرائب کر لیں، کنجوس ہیں آپ لوگ تھوڑا سا، سبسکرائب کر لیا کریں، کوئی اس میں ایشو نہیں، آپ کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ۔